نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أُنْصِتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی سے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل بھی شیدا ان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا صدر گرامی قدر معزز حاضرین محترم سامعین آج زور کے بعد جامعہ انوار القرآن میں ناچیز کی تقریر ہوئی صحت پہلے ہی متاثر سی میں صرف حاضری لگوانے کے لیے سٹیج پر آیا ہوں اس وقت طبیعت لمبی چوڑی تقریر کی متحمل نہیں ہے اس مقدس متبرک محفل و مجلس میں اپنا نام لکھوانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقدس عنوان سے اجلاس ہے اس واسطے اس میں حصہ ڈالتے ہوئے چند معروضات و گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں آج وہاں پہ نام محمد پر میں نے کچھ عرض کیا اب آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کسی عظیم شخصیت کی سیرت دیکھنے کے لیے اس کے قریب جو بیٹھتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے بیوی سے بڑھ کر خاوند کی رازدان اور کوئی نہیں بیوی خاوند کے فضائل خصائل شمائل عادات اطوار افعال اعمال اخلاق سب جانتی ہے
اور اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے۔ باہر دنیا نعرے لگاتی ہے، تعریف و توصیف کرتی ہے، مد و ثنا کرتی ہے، اور بیوی سنتی ہے، وہ کہتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں، مجھ سے پوچھو کہ حضرت صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ وہ اس کے تمام خامیوں کو، تمام خرابیوں کو جانتی ہے۔ یا پھر انسان جو جگری دوست ہوتا ہے، ہم نوالا ہم پیالہ ہوتا ہے، سفر و حضر کا ساتھی ہوتا ہے، یا پھر وہ جانتا ہے جب اس کے سامنے بات آتی ہے تو وہ اسے تنہائی میں کہتا ہے اتنی نہ بڑھا پاک یہ داما کی حکایت، میں آپ کو جانتا ہوں، لوگ آپ کے مرید ہو جائیں گے، نعرے لگائیں گے، مجھ سے آپ کی جوانی چھپی ہوئی نہیں ہے، جوانی جوانی ہے، اس میں طغیانی ہے، اس میں جولانی ہے، یہ دیوانی ہے، مستانی ہے، کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں میں جانتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، میں دھوکے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یا پھر چار دیواری کے اندر کام کرنے والا خادم، غلام، وہ بھی جانتا ہے یہ جتنی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے خانسامے، ان کے نوکر، ان کے چاکر ان کی کمزوریوں سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز مخفی، پنہا، پوشیدہ نہیں ہوتی بلکہ عیاں ہوتی ہے۔ اب اس معیار کو سامنے رکھ کر میں سیرت کے عنوان پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے بیوی کی بات کرتے ہیں۔ آج کوئی عالم، فاضل، علامہ، غزالی دورہ، راضی زماں، کوئی پیر صاحب، مرشد صاحب، لیڈر، پلیڈر، ریفارمر، کوئی بھی ہو، اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو اندر دیکھ وہ باہر نشر کر، لوگوں کو بتا، محلے والوں کو سنا، نہیں کہہ سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجسمہ، کمزوریاں ہیں، لیکن ایک ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کرتے ہیں او میری بیویوں، جو کچھ اندر دیکھو باہر پیش کر دو۔ کیوں؟ لیڈر نہیں ہوں، پلیڈر نہیں ہوں، نبی ہوں۔ نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کا اڑنا، نبی کا سونا، نبی کا سفر، نبی کا حضر، نبی کی رزم، نبی کی بزم، سب دین ہے۔ تم بتا دو کہ غسل کیسا تھا، غسل کیسا تھا، آقا کیسے سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کیا پڑھ کر سوتے تھے، کیا پڑھ کر اٹھتے تھے، کیا سلوک تھا، کیا برتاؤ تھا، رات کیسی گزرتی تھی، دن باہر گزرتا تھا، بتا دو تم۔ چار دیواری کے اندر رہ کر میری ہر بات باہر پیش کر دو، کیونکہ ایسا نہیں ہے میری خلوت اور ہو اور جلوت اور ہو۔ سب سے پہلے میں انتخاب کرتا ہوں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو، مل کر کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پہلی بیوی ہے، اولاد اسی سے ہوئی ہے سوائے ایک لڑکے کے، باقی اولاد 2 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ، اسی کو طیب اور طاہر کہتے ہیں، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے اندر اس کو محقق کر کے لکھتے ہیں کہ بات اتنی ہے، جب وہی اترتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، کپ کپی تاری ہے، لرزہ پر اندام ہے، اور زبان فیض ترجمان پر کیا ہے؟ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ ہماری وہ ماں ام المومنین کیسی ماں؟ جبرائیل تشریف لائے علیہ السلام اور کہیں حضور سے کہ آقا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، اللہ سلام پیش کرتا ہے خدیجہ کو۔ کمبل اڑایا ہے۔ حضور کی زبان مبارک پر کیا جملہ آیا؟ خشیت علی نفسی،
مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، یہ بار اٹھا سکتا ہوں یا نہیں، یا میری جان اس میں چلی جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مجھے خوف ہے اس وقت وہ عورت، وہ بیوی جو رازدان ہے، باخبر ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ 15 سالہ رفاقت کے تجربے کی بنیاد پر کہتی ہے، 25 سال کے تھے تو شادی ہوئی ہے، 40 سال کے ہوئے تو وہی اتری ہے، تو 15 سال اس عورت نے نبھائے ہیں، رفیقہ حیات ہے، وہ سب نشیب و فراز کو جانتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں، آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی سیرت یہ ہے۔ میں یار سیرت، عنوان بھی سیرت، مجھے اسی پر کچھ کہنا ہے۔ کیا سیرت؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگ کٹتے ہیں آپ جڑتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں آپ دعائیں دیتے ہیں۔ جی یہ سیرت ہے۔ سل من قطع کا واعف عن من ظلم کا واحسن الی من اساء الیک، جڑ جو تجھ سے کٹے، احسان کر اس پر جو تجھ سے برائی کرے۔ یہ کیا ہے؟ سیرت ہے۔ تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، بات کہتے ہیں تو سچی کہتے ہیں، مہمان آتا ہے تو آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس کو اہلم و سہلم و مرحبا کہتے ہیں، اور حق کے بارے میں کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے آپ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ میں اس بنیاد پر کہتی ہوں، اور میں قسم کھا کر کہوں تو بھیجا نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں والذی نفس خدیجۃ بیدہ انی لارجو ان تکون نبی ہذہ الامہ۔ کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں آقا آپ اس امت کے نبی، سب سے پہلے ایمان لائی۔ اگر کمزوری ہوتی، خامی ہوتی، کجی ہوتی، خرابی ہوتی، نقص ہوتا، فتور ہوتا، قصور ہوتا، انکار کر دیتی، باہر تبلیغ کرے، مجھ پر کوئی اثر نہیں، لیکن سب سے پہلے وہ خاتون کلمہ پڑھتی ہے اور جنت کا ٹکٹ لیتی ہے۔ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں، میں نے آج بھی وہاں جلسے میں میں نے اس موضوع کو نہیں بیان کرنا ہے، یہاں الگ بیان کر رہا ہوں، لیکن کسی ساتھی نے نعرہ لگایا تو میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی لیڈر، کوئی پلیڈر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر، کسی جگہ پر کوئی زندہ باد نہیں ہے۔ زندہ باد اس دن ہوں گے جس دن سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، لوئر کورٹ میں قرآن کھلے گا، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، اس دن زندہ باد ہوں۔ نہ دھوکہ مجھے دو، نہ دھوکہ خود کھاؤ۔ ان جھنڈیوں سے، روشنیوں سے دین نہیں آتا۔ جی بات سمجھ لو، بانسوں کے ڈنڈوں پر کپڑے چڑھانے سے دین نہیں آتا۔ امت کا غریب ٹھٹر کر مرتا ہے، جان دیتا ہے، بھوکا مرتا ہے، اور تو بانس کے ڈنڈے پہ پورا تھان لپیٹتا ہے، نبی کو کیا جواب دے گا؟ اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، ان کے جوتوں پر چمک ہے، ان کے چہرے پر نہیں۔ نبی اس دن خوش ہوں گے جس دن نبی کی امت کی صحیح طور پر ترجمانی ہوگی، ان کی نگہبانی ہوگی۔ یا زندہ باد، فلاں صاحب زندہ باد، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ مجھے زندہ باد کہہ رہی ہیں، اور آپ کے زندہ باد پر ہم خوش بھی نہیں ہوتے۔ بقول امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری میں تقریر کرتا ہوں، قوم کہتی ہے واہ شاہ جی، جیل میں جاتا ہوں کہتی ہے آ شاہ جی۔ آپ کی واہ کیا ہے؟ جیل میں چلے گئے تو پیچھے پوچھتے ہی کوئی نہیں، جی کہاں ہے؟ جب نکل کر آیا تو ایک آدھ ہار گلے میں ڈال دیا۔ یہ زندہ باد کسی کے نام کے ساتھ میرا اپنا اندیا یہ ہے کہ ابھی کوئی زندہ باد نہیں ہے۔ قرآن الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے،
قرآن غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے، قرآن ختم کے لیے رکھا ہوا ہے، سورت یاسین ایک بہترین نسخہ ہے مارنے کا، اس کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے دین آتا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ نے یوں کیا ہے، انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، سر بکف ہو کر میدان میں نکل کر جہاد کر کے کفار کے ساتھ، پھر انہوں نے ثابت کیا ہے ہم عاشق پیغمبر ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دین کی خاطر پیش کرتے ہوئے سعادت محسوس کرتے ہیں، اس لیے دین زندہ ہوا، کراچی تک پہنچا ہے، آج آنے والی نسل تک پہنچانا میرا آپ کا فرض ہے، قیامت کے دن پوچھو گی۔ بات کو طول نہیں دینا چاہتا، جب تک طبیعت مالک کی مرضی ہوئی اور طبیعت چلتی رہی تو کچھ کہتا رہوں گا۔ آئیے ایک نو عمر بیوی سے بھی پوچھیں، حضرت عائشہ صدیقہ، مل کر کہو رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ آقا کی سیرت بتا دیں۔ اور یہ وہ عورت ہے، ایک آدھ جملہ کہتا جاؤں، پیغمبر کی ماں پر بہتان لگے تو مالک بچے حضرت عیسیٰ کو بلوائے کہ تو بول تیری ماں سچی، اور حضرت یوسف پر بہتان لگے وہاں بھی شیرخوار بچہ بلوایا جائے کہ تو بول یوسف سچا۔ اور جب باری حضرت عائشہ صدیقہ کی آئے تو رب چاہتا تو در و دیوار بولتے، شجر و خجر بولتے، شمس و قمر گواہ ہوتے، اور ساری کائنات گواہ ہوتی، پتا پتا بولتا، قطرہ قطرہ بولتا، ذرہ ذرہ بولتا، عائشہ سچی ہے۔ رب نے کہا نہیں، یہ پیغمبر آخری کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے، میں خود گواہ بننا چاہتا ہوں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ عائشہ سچی ہے۔ مل کر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسی بیوی جس پر بہتان باندھا گیا تو پیغمبر اعظم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تم ذرا بتاؤ عمر تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حق کیا پہنچتا ہے کہ ہم کوئی رائے دیں؟ جب اصرار کیا فرمایا بتاؤ۔ کہا حضور یہ رشتے آپ نے اپنی مرضی سے کیے ہیں یا رب نے کرائے؟ فرمایا اپنی مرضی سے کوئی رشتہ نہیں کیا۔ تو فرمایا پاک نبی کے لیے اللہ ناپاک بیوی کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ نبی پاک ہو، اتنا پاک ہو جس کے دامن پر جبرائیل سجدہ دینے کو تیار ہو، اس کے پہلو میں ناپاک بیوی آئے۔ عمر اور یا رسول اللہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسد اطہر پر، وجود مسعود پر یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کبھی بیٹھی نہیں ہے، رب نے بیٹھنے ہی نہیں دی ہے۔ حضور کے جسد اطہر پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، تو جب مکھی اس لیے نہیں بیٹھنے دی کہ گندگی پر بیٹھتی ہے، وہاں سے اڑ کر نبی کے پاک بدن پر بیٹھے گی تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو اللہ مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ پہلو میں ناپاک بیوی کو کیسے لیٹنے اور بیٹھنے کی اجازت دیتا ہو؟ واہ عمر تیرا تو جواب ہی نہیں۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان تم بھی کچھ بتاؤ۔ حضور میں بھی حاضر ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ پاک نے آگ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا۔ بات سمجھنا ذرا، سایہ یہ نہیں کہا ہے ہی نہیں، سایہ تھا، پڑنے نہیں دیا۔ جملہ کہہ کے صفائی کر رہا ہوں، سایہ تھا کیونکہ بشریت تھی، اور بشریت تھی تو لوازم بشریت بھی تھے۔ سایہ پڑنے نہیں دیا، اور کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ چلنے والوں کے پاؤں نبی کے سائے پر نہ آئے۔ جب آدمی چلتا ہے سایہ بھی چلتا ہے، 8-10 ساتھی ساتھ چلتے ہوں، سب سائے پاؤں میں روندے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ چاہا نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسد اطہر کا سایہ زمین پر ڈالوں اور صحابہ کے پاؤں میں مسلا جائے، مالک نے ڈالا ہی نہیں ہے۔ اور جو پروردگار سائے کا اتنا خیال کرتا ہے وہ جسد اطہر کا کتنا خیال کرتا ہوگا؟ علی تم بھی بتاؤ رضی اللہ تعالی۔ یا رسول اللہ ایک موقع پر آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے،
تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے پاؤں سے موزہ اتار کر پھینک دیا، صحابہ نے بھی پھینک دیے، اور سلام پھرا تو آپ سے پوچھا کہ موزہ کیوں اتارا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے وحی نے آ کر بتایا، اللہ کی وحی نے مجھے بتایا کہ یہ موزہ پاک نہیں ہے، یہ موزہ پاک نہیں ہے، اس کو پھینک دو نکال کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر بات کو ہر حال میں جاننے والا اور صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ اونچی آواز سے کہو۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ کے نام کو بلند کرے۔ اور ہر بات کو جاننے والا کون ہے؟ پیغمبر کو اس وقت پتہ لگا جب رب نے جلوایا ہے، ورنہ پہنتے کیوں؟ اور آج علی کا ملنگ، بھنگی چرسی، ننگ درہنگ، اور کہتے ہیں 14 طبق روشن۔ اور خدا کا خوف کر، نبی کو تو پتہ نہ چلے اور اس ملنگ کو پتہ چل جائے جو سوٹا لگاتا ہے، راکٹ استعمال کرتا ہے۔ جی عقیدہ ٹھیک کر لو، اللہ اللہ ہے، پیغمبر ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سب کچھ وہی ہے، دینے والا وہی ہے، لینے والا وہی ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، اس واسطے گڑبڑ نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ آپ نے موزہ کیوں اتارا؟ کہ بتایا خط پلید ہے، پاک نہیں۔ اور حوالہ پوچھو مجھ سے، تفسیر مدارک میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، عربی کی تفسیر ہے، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں۔ ادھر ادھر کی بات نہیں کہتا جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو اور وہ غلط سلط بات ہو۔ میں آپ کے سامنے مضبوط مستحکم بات استشہاد کے طور پر، استدلال کے طور پر پیش کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں مفسر لکھتا ہے کہ دیکھو، پاؤں مبارک میں ناپاک موزہ برداشت نہیں کیا گیا تو پہلو میں ناپاک بیوی کیسے برداشت کی جائے گی؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، کس کے بارے میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ تو کسی نے پوچھا حضور کی سیرت، تو جواب میں فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ ہماری ماں سیرت بیان کر رہی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں صحابہ کرام نبی کریم کی کیا سیرت تھی۔ فرمایا وہ فوش کلامی سے باز آتے تھے، کبھی لچر بات، غلط بات، بےہودہ بات، لغو بات نبی کی زبان پر نہیں آئی۔ ولا متفحشہ، اور بتکلف بھی ایسی کبھی بات نہیں کی ہے، اور ساتھ بازار میں چلتے تھے متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کبھی چیخ کر تڑک کر بات نہیں کی ہے، اور برائی کسی نے کی ہے تو اس کو بدلہ برائی سے نہیں دیا، ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیتے تھے، اور ایسا معاف کرتے تھے کبھی تذکرہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اما کچھ اور صورت کیا بتاؤں؟ ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ید امرأۃ قط، سیرت ہے سیرت، میرے آقا نے کسی غیر عورت کے ہاتھ کو کبھی چھوا تک نہیں، ٹچ نہیں کیا۔ انگریزی خان دوست، ٹچ۔ تو اس بولی کو سمجھتا ہے، اور ان پیروں کا کیا ہوگا جو مریدنیوں کو پاس بٹھاتے ہیں، دستے شفقت پھیرتے ہیں۔ نبی کی سیرت کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں ٹھیکیدار؟ بات سمجھیں۔ اے صحابی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ سامنے نکالیں۔ فرمایا کیوں؟ میں مصافحہ کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا، میں شیک ہینڈ نہیں کیا کرتا۔ آج شیک ہینڈ ہو رہا ہے، اور پھر سیرت کی سیرت ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا
بات سمجھیں؟ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، وہ عورتوں کو پاس بٹھائے اس کے جرمت میں بیٹھے اور تقویٰ نہ ٹوٹے اور نبی کی سیرت پھر بیان ہو۔ لاہور میں ایک پیر صاحب کے ارد گرد بڑی مریدنیاں اکٹھی تھیں، دم جھاڑ کچھ کر رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت یہ شریعت میں جائز ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا پتا ہے جاہل کو؟ اس نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے جاہلی ہیں، فرما دیں۔ فرمایا مسئلہ فقہ کا ہے، اگر عورت دریا میں گر جائے اور اس وقت تم تقوی کا مظاہرہ کرو اور وہ غوطے کھا رہی ہو، ڈوب رہی ہو، کیا شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں اس کو پکڑ کر باہر نکالو؟ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ دہریت، الحاد اور زندگیت کے دریا میں ڈوب رہی ہے حضرت صاحب، اس لیے پکڑ کے نکال رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سیرت کے خلاف ہے، یہ نام نہاد پیروں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ آج اگر اپنے مرید کو کہیں تو نماز نہ پڑھے گا میرا تیرا تعلق ختم ہے، تو سودی کاروبار کرے گا میرا تیرا تعلق ختم ہے، تو رشوت لے گا میرا تیرا تعلق ختم ہے، خدا کی قسم مرید ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھے دیتے جاؤ، جی یہ یوں ہے ڈالو، یہ تحقیق نہیں کہاں سے آیا کیسے آیا، اس بات میں کیا پڑھنا ہے؟ ماشاء اللہ بارک اللہ، اس بازار کی عورت بھی کچھ دے دے تو اللہ تیری کمائی میں برکت ڈالے۔ جی یہ ہنسی کی باتیں نہیں ہیں، مرید تنگ آیا ہوا پیر سے، پریشان حال ہے، آئے دن دورہ ہوتا ہے، مرغوں کی صفائی ہے، بوتلوں کی تباہی ہے۔ اس نے کہا حضرت آج رات خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بیان کر بارک اللہ۔ اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں کیا خواب دیکھا ہے؟ بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ بیان تو کر۔ کہا جناب رات کو میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں ایک پیالہ شہد کا بھرا ہوا لایا گیا اور ایک پیالہ گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ پھر کیا دیکھا؟ جناب میں نے دیکھا آپ کا دستے مبارک شہد کے پیالے میں ڈوبا ہوا اور میرا گندگی کے پیالے میں پڑا ہوا۔ تو پیر صاحب پھڑکے، انہوں نے کہا کمبخت، دنیا کے کتے کمینے، تیرا ہاتھ وہ گندگی والے پیالے میں نہ جائے تو کہاں جائے اور ہمارا ہاتھ شہد میں نہ جائے۔ اس نے کہا حضرت خواب ختم نہیں ہوا، ہاتھ دونوں ڈوبے ہوئے ہیں، جب نکالے گئے میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا تھا، آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے تھے۔ جی خواب دیکھا یا نہ دیکھا؟ خواب دیکھا یا نہ دیکھا؟ نقشہ خوب کھینچا۔ کیوں کیا خیال ہے؟ اس لیے مرید آتا ہے دین سیکھنے کے لیے اور کھجلائے تو پیر صاحب سمجھے نوٹ نکلنے لگا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نومیدی، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں میرے آقا نے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں۔ اما ذرا اور کچھ بیان کر دے۔ اچھا سنو پھر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ ویخسف نالہ۔ جی ترجمہ کروں؟ سارے سمجھتے ہیں کراچی والے ہیں ماشاءاللہ، اگر انگریزی میں ہوتا تو نعرہ لگ جاتا ہے عربی۔ جی فرما رہی ہے میرے آقا کپڑا پھٹ جاتا تھا اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے تھے۔ یخسف نالہ، جوتا پھٹ گیا موتی کے پاس نہیں گئے، گھر بیٹھ کر ٹھیک کر لیا۔ اور یہ اصل میں ایک جواب تیار ہو رہا تھا، کل کسی نائی کو، کسی موچی کو، کسی درزی کو، کسی پیشے والے کو میرے بڑے امتی ستائے نا، اور تو کمینہ ہے، تو رذیل ہے، تو ذلیل ہے، تو حقیر ہے، تو کیا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے ارے جا اپنا کام کر، میں جوتے گاڑتا ہوں نبی کی سنت سمجھ کر کرتا ہوں، میں کپڑے سیتا ہوں نبی کی سنت سمجھ کر کرتا ہوں، تو کیا کہتا ہے تجھے کسی اور چیز پر ناز ہے؟ مجھے اپنے آقا کی سنت پر ناز ہے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔
बकरी का दूध भी निकाल लेते, ऊंट के सामने चारा भी डाल लेते, खादम के साथ बैठकर खाना भी खा लेते। आज किसी खादम को पास बिठाकर खाना खिलाना, जी अपनी खिदमत खुद कर लेते थे। और साथ आखिर में एक जुमला कहा है, सुनने के काबिल है, काना बशरम मिनल बशर। उठाओ हदीस की किताबें, भाई साहबा कहती हैं जो सबसे ज्यादा राजदान है। और लोगों ताज्जुब न करो, पैगंबर इंसानों में से इंसान था। भाई साहबा कहती हैं जो सबसे ज्यादा राजदान है। और लोगों ताज्जुब न करो, पैगंबर इंसानों में से इंसान था। आज बशरियत कहने में चिढ़ते हैं, ये तौहीन होती है। अरे शर्म कर, तौहीन होती है। उधर जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा है, नूरियों का सरदार है, और नबी करीम आगे बढ़ते हैं, जिब्राइल साथ नहीं जाता है और उधर पेश करता है, पर जल जाएंगे। पैगंबर आगे बढ़ते हैं, वहां पे नूरियों की सरदार की इंतहा हो रही है, वहां से बशरियत मुस्तफा की इब्तिदा हो रही है। वहां इब्तिदा हो रही है। और कहने वाले ने क्या कहा है, काश इस सफर मुबारक में अगर यारे गार साथ होता। जिब्राइल तो उजर करके पीछे रह गए और सिद्दीक अकबर साथ होते, और कुव्वते परवाज मिल गई होती, और सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए होते, और उनको पता चल गया होता कि आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। ये कहकर पीछे ना हटते कि मैं जल जाऊंगा, कदम आगे बढ़ाते, छलांग लगाते। आका आज ही तो वक्त है, परवाना जो है खत्म नबुव्वत की शमा पे कुर्बान होना चाहता है। ये आयशा सिद्दीका सीरत बयान कर रही है। जब फिर पूछा तो फरमाया, मैं कहां तक बयान करूं, आओ एक जामे जवाब तुम्हें देती हूं। उन्होंने कहा, हजरत अम्मा बयान कर। फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरआन। ये तरतीब है, मेरे आका की सीरत सारा कुरान है। जी सारा कुरान सीरत, पढ़ते जाओ, नबी की सीरत सामने आती जाती है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। वो देखो उस हस्ती को जिसको आखिरी नबी कहते हैं, वो खड़ा है हुजूर खुदा के हुजूर में, और सारी रात खड़ा है, और वहां पे ऐसे अंदाज से खड़ा है, पांव मुबारक सूज रहे हैं, सुबह खून निकलता है। सहाबा तरस खाते हुए कहते हैं, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। जवाब में फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। हर चीज देखो। मैं इख्तिसार के साथ अपनी तबीयत का ख्याल भी करते हुए ये कहना चाहता हूं, कुरान मजीद नबी करीम की सीरत है। और इसी वास्ते एक बात और कह दूं, जिस तरह कुरान आज महफूज है, सीरत भी महफूज है। आज कुरान महफूज है, बोलते नहीं। आप मेरे और आपके रहमो करम पर होता कुरान मिट गया होता। आज बाइबल नहीं, आज तौरात नहीं, आज जबूर नहीं, और आज कुरान है। 10 साल का बच्चा 30 पारे याद करता है, फर फर सुनाता है। हमारे दीनी मदारस की पैदावार, ये बच्चे जो मसल्ले पे खड़े होकर लोगों की इमामत करते हैं, खिताबत करते हैं, और उनको बताते हैं हमें 30 पारे याद हैं, और नाबीने खड़े हैं, लंगड़े खड़े हैं, लूले खड़े हैं, कुरान सुना रहे। तो जब कुरान महफूज तो सीरत भी महफूज है। बकाल किसी बुजुर्ग के कुरान मजीद किताब है, और आकाए दो आलम रिसालत माब है। कुरान काल है, जाते नबवी हाल है। कुरान मतन है, नबी उसी की शरह है। कुरान इजमाल है, नबी उसी की तफसील है। कुरान नूर है, नबी सिराजम मुनीरा है। कुरान कलामुल्लाह है, नबी कलीमुल्लाह है। कुरान दावत है, नबी दाई है। कुरान रुश्द है, नबी राशिद है। कुरान सदाकत है, नबी सादिक है। कुरान अमानत है, नबी अमीन है। कुरान बशारत है, नबी बशीर है। कुरान नासे है, नबी नास। कुरान नसीहत है, नबी नासे है। कुरान वाज है, नबी वाइज है। कुरान बयान है, नबी मुबय्यन है। कुरान तज़किया है, नबी मुज़क्की है। कुरान तालीम है, नबी मुअल्लिम है।
دونوں ساتھ چل رہے. آئیے اختصار سے کام لیتے ہوئے گھر کے خادم سے پوچھیں، تو آقا کی سیرت بتا. کون خادم؟ زید بن حارثہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آزاد تھا، ڈاکوؤں نے گرفتار کر کے بیچا 400 روپے میں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچا، انہوں نے حضور کو دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. حج کے موسم میں لوگ آئے اس کے وطن کے، انہوں نے حضرت زید کو چلتا پھرتا دیکھا. انہوں نے جا کر باپ سے کہا، رشتہ داروں سے کہا، تمہارا بیٹا مکہ میں محمد کے پاس ہے. اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کے پاس ہے. اچھا، دوڑے اور کتابوں میں ان کے اشعار فراقیہ بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ بیچارہ خود بھی آیا، اپنے بھائی زید کے چچا کو بھی لایا، حضور کی خدمت میں پہنچے. ملاقات ہوئی. کون ہو؟ جی زید کا والد ہوں، حارثہ نام ہے. یہ کون ہے؟ یہ اس کا چچا ہے، اس کا نام کعب ہے. ہم سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دو. فرمایا میں تم سے کچھ نہیں لیتا. اشارہ کیا میں لینے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا کو دینے کے لیے آیا. اسی لیے زکوٰۃ حرام کر دی، صدقہ حرام کر دیا. اپنی سادات پر زکوٰۃ حرام کیوں حرام کی؟ لوگ یہ نہ کہیں پیغمبر کا سارا مقصد یہ تھا کہ لوگ ہمیں دیں. نبی نے کہا میری ذریت کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے خاندان کے لیے نہ صدقہ حلال ہے نہ زکوٰۃ حلال ہے، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے. میں تمہیں دینے آیا ہوں، تم سے لینے نہیں آیا ہوں. زید بن حارثہ فرمایا میں لیتا نہیں، اس کو بلاتا ہوں. امتحان بڑا سخت ہے. زید آیا، فرمایا جانتے ہو یہ کون ہیں دونوں؟ من ہازان، یہ کون ہے؟ زید. ہذا ابی و ہمی، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا باپ ہے. باپ نے دیکھا، چیخیں نکلی، آئیں بلند ہوئی. کہ بیٹے خیال کر کے سوچ کر کے فیصلہ کر. حضور نے فرمایا اسے اختیار ہے، میرے پاس رہتا ہے یا تمہارے ساتھ جاتا ہے. بولو زید. آئے ہائے کتنا سخت امتحان ہے. فرماتے ہیں اقیم عندک، آقا میں آپ کے پاس رہوں گا، میں آپ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. باپ نے کہا بیٹے سوچ کر فیصلہ کر. اتختار العبودیت علی ابیک و امک و بلدک و قومک. سیرت ابن ہشام. اور غلامی کو ترجیح دیتا باپ پر، اور تیری ماں رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا ہے، اور تیری قوم پریشان ہے، تجھے وطن یاد نہیں آتا. تو جواب میں کہا او بابا میں سمجھتا ہوں، خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے اس پاک باز ہستی کے وہ خصائل دیکھے ہیں، وہ شمائل دیکھے ہیں، وہ عادات دیکھی ہیں، وہ اطوار دیکھی ہیں، میں بتا نہیں سکتا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. دریائے رحمت جوش میں آ گیا. اٹھو زید، آؤ میرے ساتھ. خانہ کعبہ کے سامنے لے گئے. فرمایا قریشیوں گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے. یہ وہی زید ہے جو طائف کے سفر میں جس کی پٹائی ہوئی. یہ وہی زید ہے، یہ وہی زید ہے جس کا سارے قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، کسی صحابی کا نہیں ہے. فلما قضا زید منہا وطرا، زید کا نام آیا ہے، سفر حضر کا ساتھی ہے. اور یہی وہی زید ہے جس کا نکاح ام ایمن سے کرایا جا رہا ہے، جس کا بیٹا اسامہ پیدا ہو رہا ہے. یہ وہی زید ہے. لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور کیسی بات کہی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، میں ابا تیرے ساتھ نہیں جا سکتا،
میں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائل فضائل شمائل دیکھے ہیں، آداب اطوار دیکھی ہیں، خدا کی قسم مثال نہیں ملتی ہے۔ میں ان پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ بیٹا باپ کو چھوڑ رہا ہے، آخر کوئی سیرت تھی تو تب تو سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، 2 بیویوں کی گواہی اور گھر کے غلام کی گواہی، ذرا غور فرمائیں۔ اور مربع جو ہے، جو پالا گیا ہے 10 سال کی عمر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام دعوت کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، 40 کے قریب افراد آتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں تمہیں ایک بات دینا چاہتا ہوں، میری تائید کرو گے، میری اعانت کرو گے؟ تو کوئی نہیں اٹھتا، نہ چچا اٹھتا ہے نہ کوئی اٹھتا ہے۔ حضرت علی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا بات یہ ہے میں کم سن ہوں، چھوٹی عمر ہے، ٹانگیں پتلی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور تم بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، اور میرے خاندان میں 40 افراد ہیں، کھا پی کر بیٹھے ہو، کچھ تو بتاؤ۔ کوئی نہیں اٹھتا۔ پھر حضرت علی اٹھتے ہیں، فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری بار اٹھتے ہیں، فرمایا تم میرے بھائی ہو، بیٹھو، میں ان سے سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ 10 سال کی عمر کا مسئلہ ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، یہ عمر اس وقت 10 سال ہے تو 10 سال وہاں رہے، مدینہ منورہ گئے تو وہاں پہ 22 سال کی عمر ہے، اور اس کے بعد پھر آج یار لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو خلافت کیوں نہ ملی، یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ ارے کچھ ہوش تو کرو، کیا گڑبڑ کرتے ہو؟ پیغمبر اعظم 40 برس کے ہوئے ہیں، پھر دعویٰ نبوت ہے، پھر نزول وحی ہے، اور حضرت علی کو 23 سال کے اندر خلافت دینا چاہتے ہو؟ کفار کے منہ کھلوانا چاہتے ہو کہ خلیفہ نبی سے بڑھ گیا ہے؟ نہیں نہیں، صدیق آئے گا جس کی 40 سال عمر ہے، پھر عمر فاروق آئیں گے جن کی عمر 40 سال ہے، پھر عثمان آتے ہیں، عمر ان کی 40 سال ہے، اتنی دیر میں علی کی عمر بھی 40 سال ہے، اور تم کو بھی خلافت دی جاتی ہے۔ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، حضرت مولانا عبد المجید صاحب ندیم تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ چند کلمات، چند معروضات، چند گزارشات سیرت النبی کے عنوان سے عرض کر دوں۔ طبیعت جیسی بھی ہے، بہرحال یہ متبرک محفل اور یہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مسلمانوں کے عقیدے درست فرمائے، اور جن فتن سے ہم 2-4 ہو چکے ہیں اللہ ان کی سرکوبی فرمائے۔ لیکن آپ کے اتحاد اور اتفاق کی بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اب تو جاتے ہیں میں قضا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے ہنسا، کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، منشور دیا، دستور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔